حیثیت کے مالک تھے، جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے۔ لا تعلمون شیئا، تم صرف ایک جاہل بن کر کے دنیا میں آئے، تم صرف ان پڑھ تھے، تم بغیر پڑھے لکھے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم بغیر پڑھے لکھے اس دنیا میں آئے ہو، جاہل اس زمین پہ بن کر کے تم نے قدم رکھا۔ ہم نے تمہیں جاہل بنا کر کے اس زمین پہ بھیجا ہے۔ اب بچہ آیا، ماں کے پیٹ سے نکلا، زمین پہ قدم رکھا، اسٹیٹس کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، وہ صرف جاہل ہے، عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب بچہ جب زمین پہ آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو ان پڑھ پیدا کیا، اللہ نے جاہل پیدا کیا، اللہ نے بغیر پڑھا لکھا پیدا کیا، تو اب انسان پڑھے گا کیسے؟ اب انسان تعلیم کرے گا کیسے؟ اب انسان ایجوکیشن حاصل کرے گا کیسے؟ اب انسان پڑھے لکھے گا کیسے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، تمہیں سن کر کے تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم نے تمہیں قوت بصارت دی ہے، تمہیں سن کر کے علم حاصل کرنا ہے، وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، دل و دماغ سے تعلیم حاصل کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ علم حاصل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی سن کر کے علم حاصل کرنا ہے، آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے، دل و دماغ لگا کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے جاہل بنا دیا تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ نے سننے کی طاقت دی تاکہ علم حاصل کر سکو، اللہ نے قوت بصارت دی تاکہ دیکھ کر علم حاصل کر سکو، اللہ نے دل و دماغ دیا تاکہ علم حاصل کرو۔ رامپور دوراہی کی زمین پر بیٹھ کر کے سننے والوں، آؤ قرآن کی آیت کے دائرے میں میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ انسان جاہل بن کر کے آ گیا، اللہ نے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، دل و دماغ دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ بچہ آیا جاہل تھا، اب ہم نے دیکھا جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا وہ مدرسے کی جانب چلا ہے، وہ اسکول کی جانب چلا ہے، وہ کالج کی جانب چلا ہے، وہ جناب والا یونیورسٹی کی جانب چلا ہے۔ یہ مفتی سلیمان منظری تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ چاہوں، جاہل بن کے آیا، اب اسکول جا رہا ہے، اب مدرسہ جا رہا ہے، اب اسکول میں علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اب یہی بچہ جو جاہل بن کے آیا تھا مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ گیا، اسکول میں بیٹھ گیا، کالج میں بیٹھ گیا، یونیورسٹی میں دیکھا تو ہم نے زمانے کے اوراق کو دیکھا، ہم نے زمانے کی گرد و ہوا کو دیکھا، ہم نے دنیا کے تعلیمی معیار کو دیکھا کہ جو بچہ جاہل بن کے پیدا ہوا، اس نے اسکول میں رہ کر، اس نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہ اتنا پڑھ گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا جناب کمال کر دیا، اب یہ جاہل بن کر پیدا ہونے والا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب اتنا پڑھ گیا، اتنا پڑھ گیا، ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے، ایک نس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے بتاتا ہے مولانا تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تمہیں یہ پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بتا رہا ہے؟ جو جاہل بن کے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے اور زمانے کو دیکھا تو اسی زمین پر جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اوپر مشین رکھتا ہے اور ہم سے بتاتا ہے مولانا سنو، زمین کے اتنے اندر میٹھا پانی ملے گا، زمین کے اتنے فٹ نیچے کھارا پانی ملے گا، زمین کے اتنے اندر اچھا پانی ملے گا۔ اللہ اکبر، اب تو اتنی ترقی ہو گئی کہ ماں کے پیٹ پر انسان مشین رکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ بچہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، بچے کی سانس چلتی ہے کہ نہیں، اور اتنی ترقی ہو گئی اب یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگرچہ قانوناً جرم ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے جو جاہل بن کے پیدا ہوا، جو ان پڑھ بن کے پیدا ہوا، جو بغیر پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ اب سنی بھائیو، مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ زمین کے اندر پانی کی بات کرتا ہے، جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی بات بتاتا ہے، جو جاہل بن کے پیدا ہوا وہ ہماری نس دیکھ کر بتاتا ہے ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ ارے سوچو، جو جاہل بن کے پیدا ہوا اس کا یہ علم ہے تو وہ نبی جس کو اللہ نے جاہل نہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا ہے، اللہ اکبر، علم دے کر کے بھیجا ہے، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تمہاری قریب میں رہنے والے بریلی کا امام بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرے تکبیر۔
नारे रिसाला मसलक आला हजरत फैज़ान सरकार मदीना अज़मत मुस्तफ़ा मजहब इस्लाम पैगम्बर इस्लाम मुफ्ती इरशाद रजा मंजरी मुफ्ती सुलेमान मंजरी जश्न दस्तार बंदी सरजमीन रामपुर दुराहा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। बात आपकी समझ में आ रही है? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौन बता रहा है? वो जिसको अल्लाह ने ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, बगैर पढ़ा लिखा है, वो इतनी बातें बता रहा है जी। अब तरक्की इतनी हो गई, हर चीज का नाम बदल दिया लोगों ने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब अनपढ़ पैदा होकर के इतनी तरक्की कर गया, तो फिर मेरे सरकार जिसको अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है, उनके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? क्या बात है। इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई इस दौर में कि पहले जब बीमार होते थे और जनाबे वाला पेट में दर्द होता था, तो उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा मैं इस बात पर, जब पहले पेट में दर्द होता था तो डॉक्टर कहता था कि गैस बन गई, गैस का दर्द है। किस चीज का दर्द है? गैस का। लेकिन तरक्की के साथ साथ बीमारी ने भी ऐसी तरक्की की, अब तबीब के पास जाओ कि जनाबे वाला यहाँ दर्द होता है, तब डॉक्टर सीधा कहता है ये तुम्हारे गैस का दर्द नहीं, तुम्हारे पेट में पथरी है, पथरी का दर्द है। बोलो बात सच है कि नहीं? अब गैस का दर्द कम होता है, अब पथरी का दर्द कितना होता है? ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जिसके हवाले से रब ने कहा ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, हमारे पेट के अंदर पथरी बता रहा है। अब मरीज पूछता है जनाब ये तो बताओ ये पथरी है कितनी बड़ी? तो डॉक्टर फिर बताता है तुम्हारे पेट में 3 पथरी है, तुम्हारे पेट में 5 पथरी है। फिर आगे ये भी बताता है एक पथरी 5 mm की है, एक पथरी 10 mm की है, एक पथरी 20 mm की है, यानी कि कितनी मोटी कितनी छोटी, ये सारी बातें डॉक्टर हमें बताता है। ये कौन डॉक्टर है? जिसको अल्लाह ने अनपढ़ पैदा किया था। अब आओ मक्का चलते हैं, अब आओ मदीने चलते हैं, अब अपने नबी की बारगाह में पहुंचते हैं और अपने नबी के इल्म को देखते हैं। तो ये अरब की जमीन है, ये मुस्तफा के कदम है, ये मेरे आका की जात है। सामने जानी दुश्मन अबू जहल है, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी के अंदर कंकर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। मेरे नबी से कहता है, अबू जहल कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? डॉक्टर ने बता दिया पेट के अंदर पत्थर है, पेट के अंदर पथरी है, इतने mm की है, लेकिन मशीन से देख करके बताया। अब दुश्मन नबी से कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ अबू जहल ये बता, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बता दे कि वो कौन है। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे मेरे पैगंबर है। मेरे आका फरमाते हैं मैं खुद नहीं बताता, ये पत्थर का टुकड़ा खुद बताएगा ये कौन है। तो तारीख के चैप्टर पर ये मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि दुश्मन की मुट्ठी के अंदर से कंकरियां बोल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार मदीना, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान हुजूर ताजु शरिया, जिसने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है दिलो दिमाग हाजिर है आपका? जी जी, मजा आ रहा है? अरे सुन्नी ही को नबी के जिक्र में मजा आता है जी, सुन्नी ही खुश होता है। तवज्जो हाजिर रखिएगा आप। समझ रहे हैं किसी जलसे में हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, तो मजमे में से किसी ने उठ करके हजरत को 10-20 रुपए दे दिए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, फिर दे दिए, लेकिन आखिर में गड्डी खत्म हो गई। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, लड़के बोले हजरत तवज्जो तो खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पैसों की तवज्जो नहीं, हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तवज्जो चाहिए।
ہمیں نبی کے عشق کی توجہ چاہیے۔ یہ جلسہ دستار کا جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم کان کے ذریعے علم حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ دیکھ کر کے علم حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا تاکہ ہمیں علم حاصل کریں۔ اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آج کا یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ یہ قرآن شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر نازل ہوا۔ یاد کرو، سنیو، یاد رکھیے، اللہ نے 4 مشہور کتابیں اس زمین پر اتاری ہے۔ ایک کو توریت کہتے ہیں، ایک کو انجیل کہتے ہیں، ایک کو زبور کہتے ہیں۔ کتنی کتابیں اتاری ہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولو، کتنی؟ 4۔ یہ پیٹھیاں یہیں پہ رکھی جائیں گی، کوئی چرا کے نہیں بھاگے گا۔ اب مجھے سنیے، کتنی کتابیں؟ 4۔ پہلی کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ لیکن آپ بھی مانتے ہو اور یہ سب کا عقیدہ ہے، کتابیں 4 اللہ نے اتاری ہیں، لیکن ان 4 کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے۔ الحمدللہ، سب سے اچھی کتاب قرآن شریف ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور، ان تینوں کتابوں سے بہتر قرآن ہے۔ حالانکہ اتارنے والا 4 کا اللہ ہے، 4 کو بھیجنے والا رب ہے، 4 کو نازل کرنے والا ہمارا تمہارا خدا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صرف قرآن توریت سے بہتر ہے، صرف قرآن انجیل سے بہتر ہے، صرف قرآن زبور سے بہتر ہے۔ لیکن کوئی کلائی پکڑ کر کے پوچھے، اے رامپور درائے کے جلسے میں سننے والے اور حامی بننے والے، یہ بتا، جب 4 کو اللہ ہی نے بھیجا ہے تو اللہ کی ایک کتاب اس کی 3 کتابوں سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ توریت، انجیل، زبور سے بہتر کیوں بتاتے ہو؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو میں کہوں گا، آؤ بزرگوں سے سوال کرتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، واقعی کتابیں 4 ہماری ہیں، نازل ہم نے کی ہے، بھیجی ہم نے ہے، اپنے نبیوں پہ بھیجی ہے، اپنے محبوبین بندوں پہ بھیجی ہے۔ لیکن یہاں پہ فضیلت ہم نے اس وجہ سے نہیں دی کہ توریت، انجیل، زبور ہے۔ اگر تجھے اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ کہ توریت کو کس پہ بھیجا، انجیل کو کس پہ بھیجا، زبور کو کس پہ بھیجا، قرآن کو کس پہ بھیجا۔ ہم نے جب غور کیا تو نتیجہ پہ ہم یہ پہنچے کہ جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر 3 کتابیں نازل ہوئی ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، اور میرے آقا کی ذات ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر توریت نازل ہوئی، جن پہ زبور نازل ہوئی، جن پہ جناب والا انجیل نازل ہوئی ہے۔ ان تینوں نبیوں سے بہتر میرے نبی کی ذات ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ کام کرے تو آپ کی ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد منظری مفردات کا استعمال کر کے یوں کہے گا کہ ان 3 نبیوں کی بات ہی کیوں، الحمدللہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی آئے گا ہر انسان سے بہتر میرا نبی ہے۔ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی، حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت یحییٰ سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ تبھی بریلی کا امام بولا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ ہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہے واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ خلق سے اولیاء، اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آپ یہ بتائیں، نعرہ صرف اسٹیج ہی سے لگنا ہے، آپ نہیں لگائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ ضرور لگائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رامپور دراہے کے بھی کچھ لوگ ہیں اور باہر کے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے رامپور دراہے کا آدمی لگاتا ہے یا باہر سے آنے والا لگاتا ہے۔ اور نعرہ لگانے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اس لیے کہ شرم جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، مال ہڑپنے میں، کسی کی زمین پر بیجا قبضہ کرنے میں ہونی چاہیے، نبی کی محبت میں نعرہ لگانے میں نہیں ہونی چاہیے۔
اب اللہ نے قرآن اتارا میرے نبی پر، قرآن نبی پہ اترا، اس وجہ سے ساری کتابوں سے بہتر، افضل، اب ظاہر سی بات ہے جو افضل کتاب کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی افضلیت ضرور عطا فرمائے گا، اور ایسی افضلیت عطا فرمائے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ تاریخ کا عام مطالعہ کریں تو لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف اور فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے چیپٹر پر اس بات کو بھی پڑھا ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب شہر کے چوراہے پہ بیٹھ کر، شہر کے ایک چپے پہ بیٹھ کر کے ایک پادری، ایک کافر، ایک غیر مذہب نے، ایک نان مسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی اس پوری بستی سے یہ اعلان کرتا ہوں، میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں، اگر یہ سوالوں کا جواب دیں گے تو مان لوں گا کہ اسلام سچا، ان کا نبی سچا، ان کا قرآن سچا، دین سچا، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ قرآن غلط، ان کا ایمان غلط، ان کا مذہب غلط، ان کا خدا غلط، ان کا نبی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگا لے رامپور دوراہے کے چوراہے پہ بیٹھ کر کوئی یہ اعلان کر دے، تخت پہ بیٹھ کر، اور پوری آبادی کو للکارے کہ کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے، تو کتنی غیرت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا لیکن کوئی سوال کا جواب نہ دے پاتا تھا۔ سوال یہ تھا، میرا سوال یہ ہے، پادری یہ چیخ چیخ کر کے کہتا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو خدا پہلے کیا تھا اس بات کو بتایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا موجود ہے تو یہ بتایا جائے کہ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے چنندہ سوال تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا جواب کون دے کہ اللہ اکبر، خدا موجود ہے تو کر کیا رہا ہے، خدا سے پہلے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح سے اس نے غلط سوالات کیے، مسلمانوں کی بستی میں سناٹا پڑ گیا، مسلمانوں کی آبادی میں عجیب سا ماحول برپا ہو گیا۔ کون ہے جو جواب دے گا، کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو اس کے اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جواب نہ دیا، سب خاموش رہ گئے، لیکن وہیں پر مدرسے میں پڑھنے والا اللہ اکبر ننھا منا بچہ سینے سے قرآن لگا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اے لوگوں اجازت دو میں اس پادری کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بچہ قرآن سینے سے لگا کر کے آگے بڑھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا یار بچہ کیا جواب دے گا جب ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پھر کسی سمجھدار نے کہا جناب بچے کو اوپر آنے دو، جواب دینے دو، اگر جواب دے دیا تو جیت ہو جائے گی، اور ہار گئے تو کہہ دیں گے بچہ ہی تو ہے کیا پتا۔ اللہ اکبر۔ گول مول بات کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کے بچے کو اوپر بلایا۔ بچے نے پادری سے کہا اب سوال کر۔ سوال کیا کرتا ہے؟ تخت شاہی پر اور کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے پادری اپنے گھمنڈ میں چور ہو کر کے چیخ چیخ کر کے کہہ رہا تھا بیٹے میرا سوال یہ ہے کہ تو یہ بتا دے تیرا خدا اگر موجود ہے تو وہ کر کیا رہا ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ بچہ بولا او پادری، کہتا اپنے آپ کو عالم ہے، کہتا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہے، لیکن تجھے آتا جاتا کچھ نہیں۔ سن تو کوشچن کر رہا ہے، اور جو کوشچن کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے۔ جو سوال کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے استاذ کرسی پہ بیٹھتا ہے، شاگرد نیچے بیٹھتا ہے، استاذ اوپر ہوتا ہے، شاگرد نیچے ہوتا ہے۔ جب بچے نے اتنا کہا، بچے کی بات معقول تھی، لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی اور کہا بچہ صحیح کہتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا۔ اب سنیے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ لوگوں نے پادری کو زمین پہ بٹھا دیا، پھر بچہ کرسی پر پوری آن بان شان کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتا ہے پادری اب بتا تیرا کیا سوال ہے۔ پادری کہتا بیٹے بتا تیرا خدا اگر موجود ہے تو بتا اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ بچہ بولا اب بھی تیری عقل میں نہیں آئی، اب بھی نہیں سمجھا۔ ارے دیکھ میرے خدا نے ابھی ابھی یہ کیا کہ جو غدار تھا اسے کرسی سے اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیا، اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کے کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال کروڑپتی بنا دے۔ آمین۔ ارے آمین تو کہہ دو یار۔
آدمی آمین بھی نہیں کہتا، بولے شب برات قریب ہے، پتہ نہیں کب دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا اللہ کرے کہ آپ ہی کے نام کا اجمیر شریف کا ٹکٹ اس میں نکل آئے۔ ماشاءاللہ یہ پرچیاں ڈلی ہے، وہ خوش نصیب ہی ہوگا جس کے نام پر اجمیر شریف کی ٹکٹ نکلے گا، اس لیے کہ ارادے روز بنتے ہیں پر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اجمیر شریف کا بھی ٹکٹ ملے گا، کنز الایمان بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ موبائل کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر توجہ حاضر ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ بار بار ہاتھ اٹھائیں، لیکن اگر آپ کو تقریر اچھی لگ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، یہ ہمارے ذمہ دار علماء ائمہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو سلامت رکھے، اور رامپور درائی کا یہ ایک واقعی تاریخی جلسہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب سنیے، میں بتا رہا تھا بچے نے کیا کہا کہ میرا خدا موجود ہے، تو کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ سن، میرے خدا نے ابھی ابھی یہ کیا کہ جو خدا کا غدار تھا اسے کرسی سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا، اور جو وفادار تھا اسے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے نعرہ لگا دیا، شور مچ گیا، بچے کی پیشانی کو چوم لیا۔ پادری بولا ابھی تو کئی سوال باقی ہیں میرے، اللہ اکبر میرے دوستو۔ بچے نے کہا چل اگلا سوال کر، کہنے لگا بتا اللہ اگر ہے تو ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ جس پہ ہم بیٹھے یہ تخت ہے، اب تخت سے پہلے یہ درخت تھا، درخت سے پہلے پودا تھا، پورے ایک پروسیس سے چیز گزرتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ اگر خدا ہے تو وہ ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ تھا۔ بچے نے سوال سنا، لوگ سمجھ رہے تھے بچہ اس بات کے جواب نہیں دے پائے گا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ اللہ رحم فرماتا ہے، اللہ اس پہ کرم کرتا ہے۔ بچے نے کہا سن اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ پڑھا لکھا ہے کچھ جانتا ہے تو گنتی یاد ہے؟ کہنے لگا گنتی تو یاد ہے۔ بچے نے کہا کتنی؟ کہا 100 تک۔ بچے نے کہا 100 تک میں سنا، صرف 10 تک سنا دے۔ بچہ کس بچے سے پادری بولا کر دینا بچوں والی بات؟ بچہ بولا صرف گنتی سنا، اگلی بات مت کر۔ اللہ اکبر، بچہ بولا لیکن گنتی الٹی سنائے گا، گنتی تجھے الٹی گننی ہے۔ اب بچے کی بات سننے کے بعد پادری تیش میں آ گیا اور جلدی جلدی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جب 1 پہ پہنچا تو چپ گیا۔ بچہ چیخ کر کے بولا ارے آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے، آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ 1 سے آگے بھی تو بڑھ، 1 سے آگے بھی تو بڑھ۔ پادری بولا بچے تجھے نہیں پتا کہ 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا، 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا؟ تو بچہ بولا تیری عقل میں بات نہیں آتی، میرا خدا بھی ہمیشہ سے ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ایک رہے گا۔ ارے جب تیری گنتی کے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرا خدا الہنا و الہکم واحد، میرا رب ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ آئے جواب دیجئے، جواب۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے ہے ماشاءاللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بچے نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا چلو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ کہا چل ایک سوال اور۔ کہا کیا سوال؟ فرمایا خدا ہے تو بتاؤ پھر خدا کا چہرہ کدھر ہے؟ خدا دیکھ کس جانب رہا ہے؟ اس کا چہرہ کس جانب ہے؟ بچے نے کہا پہلی بات تو یہ ہم اس چیز کو مانتے نہیں، وہ قد و قامت وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے اتنا کہا اور پھر کہا سن اگر یہ سوال کرتا ہے نا تو سن، ایک چراغ کو روشن کیا جائے۔ چراغ کو روشن کیا گیا، چراغ جلا دیا گیا، بچے نے چراغ کو بجھا دیا، اور جب چراغ کو بجھایا کہا پھر جلاؤ، پھر جلایا گیا۔ بچے نے پھر کہا اب بتا یہ چراغ جل رہا ہے، اب مجھے بتا یہ کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے، اب مجھے یہ بتا پادری اس چراغ کا چہرہ کدھر ہے؟ اوپر ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ تو پادری بولا بیٹے یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشن دان ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بچہ بولا جب تیرے بناوٹی نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا تو پھر میرا خدا تو حقیقی نور ہے، اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
تھا وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, وہ قد و قامت سے پاک ہے, وہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ اکبر. بچے نے جب یہ جواب دیا مجمع میں نعرہ لگ گیا, بچے کو گود میں بٹھا لیا, پیشانی کو چوما, پادری کے ہوش اڑ گئے. بچے کے قریب آیا اور آ کر کے بولا بیٹے زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کی, زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ 3 ایسے سوال تیار کیے تھے کہ بڑے بڑے عالموں کے ہوش اڑا دوں گا, بڑے بڑے مفتیوں کے ہوش اڑا دوں گا, لیکن بیٹے ذرا سی عمر میں تو نے میرے سوالوں کا بڑا معقول جواب دیا ہے. ذرا بیٹے یہ تو بتا تو نے یہ سیکھا کہاں ہے, تو نے یہ پڑھا کہاں ہے, کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ تو بچہ بولا وہ کوئی اور کتاب نہیں, وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید جو میرے سینے سے لگی ہے, جو میرے سینے سے لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو, جس کو بیان قرآن میں نہ ہو. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, بچے کے ہاتھوں کو پادری نے چوما اور کہا اب دیر نہ کر, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے. اس لیے کہ میں مان گیا تو بھی سچا, تیرا قرآن سچا, تیرا نبی سچا, تیرا خدا سچا ہے. سبحان اللہ. میں مان گیا بیٹے تیرا دین بھی سچا ہے, تیرا خدا بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا, تیرا خدا بھی سچا ہے. وہ کتاب ان بچوں نے پڑھی ہے, اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے. اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارے مفتی غلام نبی منظری اور حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان منظری کی بہت محنتیں ہیں کہ وہ محنتیں کرتے رہے لگاتار, اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے نہایت ہی پیار محبت کے ساتھ جب محبت کی ضرورت پڑی محبت دی, جب تھوڑا سا غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی غصہ دکھایا. ہر اعتبار سے بچوں کو ڈیل کیا, اللہ نے کرم کیا, آج بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے. قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اگرچہ بچے ہیں لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کا قد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سید الملائکہ طائر سدرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم جو اللہ کی راہ میں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے دینی, طائر سدرہ سید الملائکہ جبرائیل اپنے پروں کو اس بچے کے قدموں میں بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کتنا بڑا قد ہے اس بچے کا. اور آخری بات آپ کو سنا کر کے میں چلتا ہوں, بچے کا اللہ اکبر قد کتنا بڑھ جاتا ہے, کتنا بڑھ جاتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید زندہ تھے اور ان کی بیوی زبیدہ بھی زندہ تھی. اب چونکہ میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے لڑ بیٹھے. آپ جانتے ہیں جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے, بات وہیں تک پہنچ گئی جہاں تک آپ سمجھ رہے ہو, یعنی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی. بیوی نے غصے میں آ کر کے کہا مجھ سے لڑ رہے ہو, ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. آخر میں آ کر کے بیوی نے کہہ دیا کہ چل نکل جہنمی میرے گھر سے, چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا. اتنا کہنا تھا. خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں او زبیدہ سن, تو مجھے جہنمی کہتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے, اگر میں جہنمی تو تجھے, زور سے بولو کیا, تجھے طلاق, اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے, اگر بات تھوڑی سی انبن ہو جائے تو بیوی بھی یہی کہتی ہے اگر دم ہے تو بول, اور بیوی سے شوہر بھی یہی کہتا کہ چپ جا ورنہ میں بول بھی دوں گا. اور پھر بولتا تو اتنی بولتا ہے کہ بس آپ گن نہیں سکتے. اللہ اکبر. چلتی چلی جاتی ہے رازدانی کی طرح, لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو تب پتا چلتا کہ میں کر بیٹھا. اللہ اکبر. خلیفہ نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے. اب چوراہوں پر چپے چپے خطے خطے گوشے گوشے پر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی, اور ایسی باتیں چونکہ پھیلتی بھی جلدی ہیں پورے علاقے میں پھیل گئی کہ خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جب یہ بات پھیلی علماء کرام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ بیوی نے شوہر کو جہنمی کہا تو شوہر نے پلٹ کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب سوال یہ ہے کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی, بیوی نکاح سے نکلے گی کہ نہیں. بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا. پھر ایک مجلس کو سجایا گیا, علماء کرام کو بلایا گیا, بڑے بڑے وقت کے مفتیان اعظام مفسرین وہاں پہ جلوہ گر ہوئے, اور علماء کرام کے مجلس
मजलिस जब सज गई तो अल्लाह अकबर, उलमा की बारगाह में ये सवाल रखा गया कि उलमा ये बताओ खलीफा की बीवी को तलाक होगी कि नहीं, ये मसले का जवाब क्या है, इस पर फतवा क्या है। तो उलमा किराम खलीफा से पूछते हैं, खलीफा हारून रशीद ये बताओ जिंदगी में कोई गुनाह किया? खलीफा ने कहा बहुत गुनाह किए। उलमा फरमाते हैं फिर फतवा दिया जाता है कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से निकल गई, तुम्हारी बीवी को तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे को देखिए और कुरान की अजमत को समझते चलिए। ये जो मदरसे की चटाई पे बैठ करके अल्लाह अकबर शबो रोज एक कर देते हैं अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह इनको कैसी बुलंदियां अता फरमाता है, अल्लाह इनको कैसी इज्जतें अता फरमाता है। इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो रखे। उलमा ने कह दिया कि तलाक हो गई इसलिए कि तुमने गुनाह किया है, बीवी पर तलाक का वकू हो जाएगा इसलिए कि तुमने गुनाह किया है। अब जब उलमा की मजलिस उठने लगी तो बच्चा बीच मैदान में से खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा बीच मैदान में खड़ा हुआ, अपने हाथ को उठाया और आवाज देकर के बोला, उलमा मुफ्तियान इज़ाम मुसन्निफीन उलमा, मैं आपसे कहता हूँ एक मौका मुझे भी दे दिया जाए, आपकी मौजूदगी में मैं भी फतवा देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उलमा ने कहा बेटे, बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े मुसन्निफीन ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े असातिज़ा ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने फतवा दे दिया, बेटे इस मजमे में तेरा क्या काम है, तू इनके सामने कैसे लबकुशाई करेगा? बच्चा बोला सिर्फ इजाजत दे दो, अगर बात माकूल हो तो कबूल करना और दुरुस्त ना हो तो मना कर देना। अल्लाह अकबर। बच्चे की दिलजोई करने की नियत से बच्चे को स्टेज पर बुलाया। बच्चे ने कहा खलीफा को खड़ा कर दिया जाए। खलीफा को खड़ा किया गया। बच्चे ने कहा खलीफा हारून रशीद, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दो, उसके बाद मैं अपना फतवा जारी करूंगा। जरा अंदाजा तो लगाएं उलमा की मौजूदगी में बच्चा किस शान से बोलता होगा, किस हिम्मत से बोलता होगा, किस मेयार से बोलता होगा। बच्चे ने कहा इजाजत दो। खलीफा खड़ा हो गया। बच्चे ने कहा खलीफा ये बताओ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि तुम गुनाह करने चले थे, गुनाह कर भी सकते थे, गुनाह के करीब भी थे, लेकिन अल्लाह का डर दिल में बैठ गया, अल्लाह का खौफ दिल में बैठ गया और अल्लाह से डर के तुमने गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह से डर के तुमने गुनाह का इरादा तर्क कर दिया, अल्लाह से डर के तुमने उस गलत काम का इरादा तर्क कर दिया है। खलीफा कहता बेटे जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ, गुनाह कर सकता था, गुनाह के बिल्कुल करीब था, लेकिन अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया है, इतना कहना था। बच्चा उलमा की मौजूदगी में, बड़े बड़े मुफ्तियों की मौजूदगी में ऐलान करता है खलीफा मैं इनके खिलाफ फतवा देता हूँ। मेरा फतवा ये है कि तेरी बीवी को तलाक नहीं होगी, तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। उलमा ने कह दिया तलाक हो गई। बच्चा कहता है तलाक नहीं होगी। उलमा ने कह दिया बीवी निकाह से निकल गई। बच्चा कहता निकाह से नहीं निकलेगी। उलमा ने बच्चे की कलाई को पकड़ा और कहा बेटे किस भरोसे कहता है, इस पर दलील क्या है? तो बच्चा बोला उलमा दलील अपने बाप की नहीं, दलील कुरान पाक की देता हूँ, अल्लाह की किताब से देता हूँ। उठाओ अल्लाह का कुरान, खोलो 30वां पारा। अल्लाह फरमाता है वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। बच्चा बोला कि अल्लाह का खुला ऐलान है जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। वाह वाह वाह। जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। उलमा ने बच्चे की बात को कबूल किया, चूंकि बात दुरुस्त ही, पेशानी को चूमा। उलमा जानते हैं अल्लाह अकबर, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बन करके चमका था। इमाम शाफई की जाते बाबरकत थी, जिनका मजार शरीफ मिस्र में मौजूद है और आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फैज से पिछले महीने ही आपके मजार शरीफ पे मुझे हाज़िरी देने का शरफ हासिल हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का फैजान है, ये जिसके पास जाता है उसको दुनिया और आखिरत में माला माल कर देता है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, मुफ्ती सुलेमान मंजरी को सलामत रखे। बड़ी मेहनतों से इन्होंने पढ़ाया और ये तो माशाअल्लाह माहिर इल्म फन है, हर मैदान के शहसवार हैं, जहाँ भी रहते हैं अच्छा काम करते हैं। आज रामपुर दुराए में है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले फैजगंज में थे, हमने वहां भी देखा वहां के उजड़े हुए चमन को इन्होंने कैसे आबाद कर दिया था। ये जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अलग पहचान छोड़ के आते हैं, अपनी अलग शनाख्त छोड़ के आते हैं और ये इनका कमाल नहीं, ये अल्लाह का करम है, इनसे काम ले लेता है। अल्लाह ताला उनको भी दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी क्या नहीं होगी।
دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یار لکھ دینا۔